بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، آج کل کی جو ہماری تیز رفتار زندگی ہے نا، مطلب یہ اسکرینوں کی چمک اور روزمرہ کے دنیاوی معاملات میں ہم اتنا گم ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی سوچ کر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور اندر سے ایک عجیب سا ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنا فانی ہے، کتنا عارضی ہے۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل، بہت عارضی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آنکھ بند ہوتی ہے اور پھر ایک بالکل ہی نئی جہت میں، ایک نئے ڈائمنشن میں جا کر کھلتی ہے۔ مٹی کا اندھیرا، مکمل خاموشی، اور وہاں سب سے پہلا کام جو درپیش ہے وہ کوئی آرام نہیں بلکہ ایک انتہائی سخت انٹرویو ہے جو ہمیشہ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ واقعی ایک ہولناک مرحلہ ہے۔ دماغ کی یادداشت سے نہیں بلکہ زندگی بھر کے اعمال سے دیے جانے ہوں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ان پوشیدہ حقائق کو کھنگالیں گے جو فراہم کردہ مواد کے آخری حصے میں موجود ہیں۔ ہم عالم برزخ، موت کے فوراً بعد کے لمحات اور انسانی جسم کے حتمی انجام پر بات کریں گے۔ یہ جو برزخ کا مرحلہ ہے نا، یہ دراصل اس مادی دنیا اور اگلی ابدی زندگی کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ مطلب جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت واضح کرتا ہے کہ موت کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ محض شعور کی ایک حالت سے دوسری میں کہوں گی کہیں زیادہ تیز اور حساس حالت میں منتقلی کا نام ہے۔ اور جو انٹرویو یا امتحان مٹی کے نیچے شروع ہوتا ہے وہ کسی بھی روایتی امتحان سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ چلیں پھر اس امتحان کی تفصیلات پر آتے ہیں۔ مواد کے مطابق جیسے ہی دفنانے کے بعد لوگ واپس پلٹتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ ابھی سنائی دے ہی رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے، منکر اور نکیر، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل فوراً ہی۔ جی، اور ان کے تین بنیادی سوالات ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب جو ایک سچا مسلمان ہے وہ تو فوراً درست جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو انعام ملتا ہے نا، وہ کوئی محض زبانی داد نہیں ہوتی۔ مطلب آسمان سے ایک منادی کی، ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ جی، اور اس ایک جملے کے بعد اس تنگ اور تاریک جگہ کی پوری حقیقت ہی بدل دی جاتی ہے۔ وہاں جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور جنت کی طرف ایک دروازہ باقاعدہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ یعنی وہ قبر کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قبر نظر کی حد تک، یا بعض روایات کے مطابق 70 ہاتھ لمبی اور چوڑی کر دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ دراصل مادی دنیا کی تنگی سے نکل کر روحانی وسعت میں داخل ہونے کا وہ پہلا لمحہ ہے۔ اچھا، یہاں نا ایک چیز بہت الجھن میں ڈالنے والی ہے۔ مطلب اگر ہم اسے ایک استعارے کے طور پر دیکھیں تو یہ تو ایک طرح سے اوپن بک ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی یہ تینوں سوالات کوئی راز تو ہے نہیں، ہمیں معلوم ہے، بچے کو یاد ہے، پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے، تو پھر اس امتحان کی سختی کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ یہ اتنا مشکل کیوں ہے کہ وہاں بڑے بڑے دعوے دار ناکام ہو جائیں گے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مشکل اس لیے ہے کیونکہ وہاں بولنے کا جو میکینزم ہے نا، وہ پورا کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، دنیا میں تو ہمارے پاس آواز کے تار ہیں، یعنی ووکل کارڈز ہیں، دماغ ہے، یادداشت ہے، ہم زبان سے وہ بھی بول سکتے ہیں جس کا دل میں کوئی وجود ہی نہ ہو، ہم آرام سے منافقت کر سکتے ہیں، لیکن برزخ میں وہ مادی جسم تو بے جان پڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہاں زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جو انسان کے دل پر نقش ہوں گے، جو اس نے اپنی پوری زندگی میں جیا ہوگا۔ اگر کسی نے زندگی میں اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالا لیکن زبان سے کلمہ پڑھتا رہا تو وہاں اس کی یادداشت بالکل اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مطلب رٹے ہوئے جواب کام نہیں آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جوابات رٹے لگانے سے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں ان پر عمل کرنے سے دیے جا سکیں گے۔ ہم انسان بھی نا کتنے عجیب ہیں، دنیا میں اتنی عملی کوتاہیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں زبانی دعوے ہمیں بچا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہاں تو اعمال ہی انسان کی اصل آواز بنتے ہیں۔ یعنی اگر زندگی میں پیسہ یا اقتدار اثر رب تھا تو زبان سے اللہ نہیں نکلے گا۔ اب ذرا اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو سچی بات ہے، دل دہلا دینے والا ہے۔ جی، انکار کرنے والوں کا انجام۔ ہاں، جو کافر یا منافق ہے وہ ان سوالات کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ مواد بتاتا ہے کہ وہ شدید حسرت سے کہتا ہے
ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہتا تھا۔ یہ جواب دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس نے کبھی حق کو جاننے کی، سچائی کو تلاش کرنے کی خود کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی زندگی محض ایک بھیڑ چال تھی۔ بالکل، کاپی پیسٹ زندگی۔ ہاں، اور جیسے ہی یہ کھوکھلاپن وہاں ظاہر ہوتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے فوراً آگ کا بچھونا اور لباس تیار کیا جاتا ہے، اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے مسلسل گرمی اور لوپٹ آتی رہتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور پھر قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ یہ تنگی نا دراصل اس کی اس تنگ نظری کا نتیجہ ہے جو اس نے دنیا میں حق کے مقابلے میں اختیار کی تھی۔ یہاں عذاب کے لیے جن فرشتوں کے مقرر کیے جانے کا ذکر ہے نا، ان کی تفصیلات میں ایک خاص بات بہت توجہ کھینچتی ہے۔ کون سی بات؟ مواد کہتا ہے کہ ان کے پاس لوہے کا ایسا گیز یا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے۔ سانپ اور بچھو مقرر ہوتے ہیں، لیکن ایک سوال جو ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کو خاص طور پر اندھا اور بہرا بتایا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ فرشتے تو ویسی اللہ کے مکمل فرما بردار ہوتے ہیں، وہ تو ہر حکم بجا لاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو پھر ان کی حسیات کو ختم کرنے، یعنی انہیں خاص طور پہ اندھا اور بہرا کرنے کی کیا ضرورت یا حکمت ہے؟ یہ اتنی ہولناک کیفیت کیوں؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں، یہ عذاب کی نفسیاتی اور روحانی شدت کو سمجھنے کا مقام ہے۔ بہرا ہونا اس لیے ہے تاکہ وہ فرشتے اس مجرم کی چیخو پکار، اس کی وہ درد بھری فریادیں سن کر ذرا سا بھی رحم نہ کھا سکیں۔ یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اور اندھا ہونا اس لیے ہے کہ اس کی ہولناک حالت زار دیکھ کر انہیں ترس نہ آئے۔ دنیا میں ظالم سے ظالم انسان بھی نہ کسی کی مسلسل چیخیں سن کر یا اس کی بربادی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو رک ہی جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ دراصل اس مجرم کے اپنے اعمال کی عکاسی ہے۔ جس طرح اس نے دنیا میں سچائی کی آواز کے لیے اپنے کان بند رکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا، تو اب اس پر وہ طاقتیں مسلط کر دی گئیں جو اس کے درد کے لیے مکمل اندھی اور بہری ہیں۔ یعنی یہ تصور کہ ایک انسان شدید ترین اذیت میں ہے، وہ مدد کے لیے چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں عذاب دینے والا گرز ہے، وہ اس کی آواز سننے اور حالت دیکھنے سے ہی قاصر ہے، یہ تو مکمل بے بسی اور تنہائی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ذرا اس لوہے کے گرز کی شدت پر بھی غور کریں۔ جی، وہ ہتھوڑا جس کی ایک ضرب ایک بڑے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، وہ جب ایک نازک انسانی روح پر پڑے گی تو اس تکلیف کا احاطہ تو ہماری موجودہ عقل کر ہی نہیں سکتی۔ اس شدت اور عذاب کے تصور سے واقعی پناہ مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ بے شک، البتہ مواد میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ استثناء بھی موجود ہیں، جیسے جو خوش نصیب مسلمان جمعے کے دن یا رمضان مبارک میں وفات پائے، وہ اس عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہاں، یہ استثناء اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں کہ بعض اوقات مقدس ایام کی برکت مادی اور برزخی قوانین پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب ہم موت کے بعد کے ایک اور انتہائی حیرت انگیز پہلو کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے جسم کی مادی حقیقت سے جڑا ہے۔ جسم کا گل جانا؟ ہاں، موت کے بعد عموماً جسم دفن ہوتا ہے، گل سڑ جاتا ہے اور مٹی اسے مکمل طور پر کھا لیتی ہے، لیکن ماخذ میں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ تصور موجود ہے جسے عجب الذنب کہا گیا ہے۔ جی، عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ۔ بالکل، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا وہ بالکل نچلا آخری حصہ جو ایک بیج کی طرح ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مواد کے مطابق قیامت کے روز اسی کے ذریعے دوبارہ جسم کی تخلیق ہوگی۔ تو اگر میں اسے آج کی ٹیکنالوجی کے تناظر میں دیکھوں تو کیا ہم اسے کسی ہوائی جہاز کے بلیک باکس سے تشبیہ دے سکتے ہیں، یا کسی ایسی ڈیجیٹل مائکرو چپ سے جو جہاز کے جل کر مکمل راکھ ہو جانے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے اور جس میں اس انسان کا مکمل بلو پرنٹ، اس کا پورا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ نا اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ مطلب ہم جانتے ہیں کہ جدید فزکس بھی یہی کہتی ہے کہ کائنات میں معلومات، یعنی جو انفارمیشن ہے، وہ کبھی مکمل طور پر ضائع نہیں ہوتی۔ اچھا۔
تو عجب الذنب وہ ربانی مائکروچپ ہے، وہ بیج ہے جس میں اس مخصوص انسان کا سارا جینیاتی اور روحانی ڈیٹا انکوڈڈ ہوتا ہے۔ چاہے وہ جسم ہزاروں سال مٹی میں پڑا رہے، وہ بیج فنا نہیں ہوتا۔ واہ! اور جب دوبارہ تخلیق کا وقت آئے گا تو اسی ایک خلیے یا اسی ہڈی سے پوری کی پوری عمارت دوبارہ کھڑی کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی پریکٹیکل ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، ہر شخص تو قبر میں دفن نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل، حادثات بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی آگ میں جل کر مکمل راکھ بن کر ہوا میں بکھر جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اسے مچھلیاں کھا لیتی ہیں۔ اگر جسم بکھر گیا، جانوروں کے پیٹ کا حصہ بن گیا، تو پھر اس کے اعمال کے حساب سے قبر کا عذاب یا ثواب اس تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عالم برزخ کا جو تجربہ ہے نا، وہ جسم کے طبعی حالات کا یا کسی خاص جغرافیائی مقام کا محتاج بالکل نہیں ہے۔ مطلب فزیکل لوکیشن مادی نہیں رکھتی۔ دیکھیں، پانی اور آگ مادی جسم کی حیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے مولیکیولز کو بکھیر سکتے ہیں، لیکن روح اور اس عجب زن کے درمیان جو تعلق ہے نا، وہ مادی فاصلوں سے ماورا ہے۔ شعور اس وقت روح کے پاس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سزا اور جزا کا احساس اسی شعور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جسم کے ذرات خواہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں یا فضا میں اڑ رہی راکھ میں ہوں، اللہ کا قانون ان بکھرے ہوئے ذرات اور اس روح کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم کر دیتا ہے کہ عذاب یا ثواب کا عمل ہر حال میں پوری شدت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اوف! یہ حقیقت تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مطلب انسان سوچے کہ مادی طور پر اس کا نام و نشان مٹ جائے، اسے لگے کہ جل کر راکھ ہو جانے سے وہ شاید کسی پکڑ سے بچ جائے گا، لیکن عذاب ہر حال میں ان بکھرے ہوئے ذرات اس راکھ تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اس الہی گرفت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ہم اکثر دنیاوی قوانین کو کائنات کے حتمی قوانین سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز آنکھ سے اوجھل ہو گئی وہ بس ختم ہو گئی، لیکن خالق کے ہاں وہ تمام ذرات اپنی پوری معلومات کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ان مادی قوانین کی بات کرتے ہیں تو مواد کے ایک اور سنسنی خیز حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ابھی کہا کہ عام قانون یہ ہے کہ مٹی جسم کو کھا لیتی ہے اور صرف ایک بیج بچتا ہے۔ جی، عام انسانوں کے لیے یہی قانون ہے۔ لیکن اس قانون کے کچھ حیرت انگیز استثناء بھی بتائے گئے ہیں۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء، وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور وہ جسم جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ بالکل۔ موت ان کے لیے صرف ایک لمحے کا وقفہ ہے اور پھر انہیں ویسی ہی حیات عطا کر دی جاتی ہے۔ یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو فزکس اور بائیولوجی کے قوانین اٹل نظر آتے ہیں۔ بیکٹیریا اپنا کام کرتے ہیں، آکسیڈیشن ہوتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی روحانیت دراصل مادی حقیقت کو ان بظاہر اٹل طبعی قوانین کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے؟ میں کہوں گی کہ یہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے گہرا نقطہ ہے۔ ہم جنہیں فزکس یا بائیولوجی کے اٹل قوانین کہتے ہیں نا، وہ دراصل کوئی خود مختار طاقتیں نہیں ہیں، وہ محض اس کائنات کو چلانے کے لیے خالق کی مقرر کردہ عادات ہیں۔ اچھا، یعنی وہ رولز ہیں جو اس نے خود بنائے؟ جی، اور بیکٹیریا کا جسم کو گلانا ایک ڈیوٹی ہے جو اسے دی گئی ہے، لیکن جب کوئی انسان خود کو خالق کی مکمل اطاعت میں دے دیتا ہے، جیسے انبیاء کرام ہیں، تو وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خالق ان کے احترام میں اپنے ہی بنائے ہوئے مادی قوانین کو معطل کر دیتا ہے۔ مٹی، کیڑے یا بیکٹیریا میں یہ مجال ہی نہیں رہتی کہ وہ اس گوشت کو چھو سکیں جو اللہ کی محبت اور اطاعت میں خالص ہو چکا ہو۔ یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ روحانیت ہر حال میں مادے پر غالب ہے۔ مادہ روح کا خادم ہے، آقا نہیں۔ کیا بات ہے! اور اسی لیے مواد میں اس حوالے سے ایک انتہائی سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے نا، خاص طور پر انبیاء کرام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا یا یہ کہنا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، اسے سخت بے ادبی، گمراہی اور بددینی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سختی کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ ایسا سوچنا دراصل اللہ کی اس قدرت کا اور انبیاء کے اس عظیم روحانی مقام کا انکار ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ اپنی قبروں میں حقیقی طور پر زندہ ہیں اور ان کا جسم بالکل اسی طرح محفوظ ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا۔
جو شخص انہیں عام مادی قوانین کے ترازو میں تولتا ہے وہ دراصل اس حقیقت سے اندھا ہے کہ جس ذات نے مٹی کو گلانے کی صفت دی ہے وہ جب چاہے اس صفت کو چھین بھی سکتی ہے۔ انبیاء کی شان میں یہ گستاخی کرنا، ان کی روحانی حیات کو نہ ماننا، انسان کے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے آج جن حقائق پر گفتگو کی ہے وہ واقعی انسان کے زاویہ نگاہ کو مکمل طور پر بدلنے والے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موت کسی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک انتہائی شعوری، تیز اور فیصلہ کن سفر کا آغاز ہے۔ ہم نے قبر کے ان 3 سوالات کی گہرائی کو دیکھا جن کا جواب رٹے سے نہیں بلکہ کردار سے دیا جائے گا، اور اندھے اور بہرے فرشتوں کی حقیقت کو بھی سمجھا۔ ہاں، کہ کیسے وہ ہمارے اعمال کے بے رحم نتائج کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ پھر ہم نے عجب الظن کے اس حیرت انگیز بایولوجیکل اور روحانی بلیک باکس پر غور کیا جو ہماری پوری حقیقت سمیٹے ہوئے ہے، اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ کیسے خالص ارواح اور انبیاء کرام کے سامنے کائنات کے مادی قوانین سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ معلومات محض کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ایک طاقتور الارم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ اور ہر عمل اس ابدی حقیقت کو شکل دے رہا ہے۔ بالکل، دنیا میں ہم جو بو رہے ہیں برزخ میں وہی ہماری فصل ہوگی۔ 100% درست۔ اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ آج کے اس جائزے کے اختتام پر ہم سب ایک خاص سوچ کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ ذرا عجب و ذنب کے اس چھوٹے سے ناقابل تسخیر بیج کے بارے میں سوچیں جو اس وقت آپ کے اندر، ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی ہڈی ہماری پوری حقیقت، ہمارے پورے وجود کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر سکتی ہے، تو آج اس لمحے ہمارے کیے گئے فیصلے، ہماری نیتیں اور ہمارے اعمال اس بیج میں کیسی معلومات محفوظ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس مائکرو چپ پر جنت کا راستہ لکھ رہے ہیں یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روز خود سے آئینے میں دیکھ کر پوچھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو مطلب ہر انسان کی حتمی منزل ہے۔ بالکل، سب کو اسی راستے سے جانا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ بہت ہی محدود ہے۔ ہم عموماً موت کو بس ایک خاموش سی نیند سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ایک لمبی نیند، یعنی جیسے کسی فلم کا وہ اینڈ کریڈٹ سین نہیں ہوتا جہاں سکرین بس کالی ہو جاتی ہے اور کہانی ختم۔ لیکن آج ہم نے جو مستند اسلامی بارات کا مطالعہ کیا ہے، خاص طور پر ان کے ابتدائی 50% حصے کا، اس سے تو دماغ بالکل گھوم جاتا ہے۔ اور گھومنا بھی چاہیے، کیونکہ موت کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک بہت ہی متحرک اور بیدار دنیا کا آغاز ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہاں، موت اور قیامت کے درمیانی عرصے کا پڑاؤ، اور دیکھیں یہیں سے تو انسان کی سوچ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ تمام پیمانے توڑ دیتی ہے۔ واقعی؟ مطلب کتنا بڑا ہے یہ عالم؟ اس کے لیے ایک بہت ہی گہری تشبیہ دی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ ہماری اس دنیا کے مقابلے میں برزخ اتنا ہی بڑا ہے جتنا ایک ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ پوری کی پوری دنیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ اگر انسان اس پر ذرا سا بھی غور کرے تو ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل، مطلب آپ خود سوچیں نا، ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، ہاں، اس کے لیے تو وہ اندھیری اور محدود سی جگہ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ اسے کیا معلوم باہر کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اگر کوئی سے بتائے کہ باہر اونچے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ستارے ہیں، تو کیا وہ مان لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ننھا سا دماغ اس کھلی دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس وقت بالکل اسی بچے کی طرح اس دنیا کے رحم میں قید ہیں۔ 100% درست۔ ہمارے حواس، ہماری عقل، سب اس مادی دنیا تک محدود ہیں۔ اسی لیے ہم برزخ کی اصل وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ محض ایک عارضی مرحلہ ہے۔ تو پھر موت وہ لمحہ ہے جب ہم اس رحم سے باہر آتے ہیں؟ جی، اور یہ منتقلی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ عبارات واضح کرتی ہیں کہ ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ایک سانس کم نہ زیادہ۔
جب وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب پردہ ہٹ جاتا ہے۔ بالکل، مادی دنیا کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور غیب کی چیزیں جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، اگر پردہ ہٹ گیا اور سب کچھ سامنے آ گیا تو پھر اس آخری لمحے میں انسان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کی منطق بہت سادہ ہے۔ امتحان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یہی نا کہ جوابات چھپے ہوئے ہوں۔ صحیح۔ طالب علم کو غیب پر یعنی اندیکھے پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کا امتحان بھی یہی ایمان بالغیب ہے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل سامنے کھڑے ہوں اور فرشتے نظر آ جائیں تو پھر غیب تو غیب نہ رہا نا، وہ تو مشاہدہ بن گیا۔ بالکل، پرچہ تو چھن گیا۔ اب سامنے جوابات لکھے نظر آ رہے ہیں تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ مواد کے مطابق اس وقت اگر بندہ نیک ہے تو رحمت کے فرشتے تسلی دینے آتے ہیں، اور اگر نافرمان ہے مطلب وہ عذاب کے فرشتے اسے نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک اور بے بسی کا منظر ہوگا۔ بے حد خوفناک۔ اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بس جو کر لیا سو کر لیا۔ یہ بات انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں سے اس مطالعے کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ روح نکل گئی تو جسم سے رابطہ کٹ گیا۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں جسم مٹی ہو گیا تو کہانی ختم، لیکن مستند عبارات اس عام فہم نظریے کو بالکل مسترد کر دیتی ہیں۔ مطلب روح اور جسم کا وہ کنیکشن باقی رہتا ہے؟ جی، وہ ایک اٹوٹ تعلق ہے۔ روح چاہے نکل جائے، اس کا دنیاوی جسم سے رابطہ رہتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تھوڑا الجھا ہوا ہے۔ روح تو برزخ میں چلی گئی اور جسم قبر میں سڑ گیا یا مٹی ہو گیا، تو پھر راحت یا تکلیف کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک بہت ہی سادہ مثال ہے۔ فرض کریں آپ سخت گرمی میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو راحت ملتی ہے۔ یا تھک ہار کر نرم بستر پر سوتے ہیں۔ اب بظاہر تو پانی معدے میں جا رہا ہے، بستر جسم کو چھو رہا ہے، ہاں، مادی جسم کو۔ مگر وہ جو اندرونی سرور اور فرحت کا احساس ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ تو روح کو ملتا ہے نا۔ ارے ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، تو برزخ میں عذاب یا ثواب روح محسوس کرتی ہے، لیکن اس کا اثر اس مردہ جسم پر بھی پڑتا ہے۔ مردہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور قبر پر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے۔ اگر میں اس کلاسیکی مثال کو آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھوں تو یہ بالکل وائرلیس کنیکشن اور کلاؤڈ سنکنگ کی طرح ہے۔ کلاؤڈ سنکنگ؟ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا جسم ایک ہارڈ ویئر ہے اور روح اس کا سافٹ ویئر۔ موت کے وقت سافٹ ویئر ان انسٹال ہو کر برزخ کے کلاؤڈ سرور پر اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ بظاہر کوئی تار نہیں، ہارڈ ویئر زمین میں ہے، لیکن ان کے درمیان مکمل سنکنگ موجود ہے۔ کلاؤڈ میں روح جو محسوس کرتی ہے، زمین پر ہارڈ ویئر اسے ریسیو کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! دور حاضر کے حساب سے یہ بہترین مثال ہے، اور کتابوں میں اس کی ایک پرانی تشبیہ بھی ملتی ہے، پرندے اور پنجرے والی۔ وہ کیا ہے؟ جسم ایک پنجرا ہے اور روح پرندہ۔ موت کا مطلب پرندے کا مرنا نہیں بلکہ پنجرے کا کھلنا ہے۔ پرندہ اڑ جاتا ہے لیکن اپنے پرانے پنجرے سے بے خبر نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، تعلق قائم رہتا ہے۔ تو پھر ایک سوال ہے، اگر وہ جسمانی پنجرا راکھ ہو کر اڑ جائے یا سمندر میں جانوروں کی خوراک بن جائے تو کیا پھر بھی یہ کلاؤڈ کنیکشن باقی رہتا ہے؟ یہی تو اللہ کے نظام کی حیرت انگیز بات ہے۔ جسم چاہے بکھر جائے، راکھ ہو جائے، استغفر اللہ، روح اس عذاب کی تکلیف کو مکمل طور پر محسوس کرتی ہے۔ واقعی؟ جی، اور وہ بکھرے ہوئے ذرات بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ خالق کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں کہ وہ راکھ میں بھی کنیکشن برقرار رکھے۔ یہ تو انسان کو چوکنا کر دینے والا تصور ہے۔ اچھا، تو اب پرندہ اڑ گیا تو وہ جاتا کہاں ہے؟ مطلب یہ کلاؤڈ سرور ہے کدھر؟ کیا سب کی ارواح ایک ہی ویٹنگ روم میں جمع ہوتی ہیں؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سب ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ ان کے مقامات ان کے اعمال کے حساب سے بہت واضح طور پر منقسم ہیں۔ اچھا، تو مسلمانوں کی پاکیزہ ارواح کہاں جاتی ہیں؟ ان میں بہت تنوع ہے۔ کچھ کو قبر پر ہی مقام مل جاتا ہے، کچھ کو مکہ میں چائے زمزم میں رکھا جاتا ہے۔ زمزم کے کنویں میں؟ سبحان اللہ! جی، کچھ خلا میں اور کچھ 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہیں۔
اور جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ عرش کے نیچے علین میں ہے، جہاں نور کی قندیلیں ہیں۔ عرش کے سائے میں نور کی قندیلیں؟ لیکن ایک الجھن ہے، اگر روح 7ویں آسمان پر ہے تو وہ اپنی قبر پر آنے والے کی آواز کیسے سن لیتی ہے؟ یہ فاصلہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ یہ مادی دنیا کا سوال ہے، ہمیں فاصلے کے دنیاوی پیمانے بھولنے ہوں گے۔ سورج کو دیکھیں ذرا، کروڑوں میل دور ہے۔ بالکل، لیکن اس کی روشنی اور تپش بے وقت پوری زمین پر موجود ہوتی ہے۔ روح کی طاقت اور لطافت تو مادی جسم سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ علین کی بلندیوں میں رہ کر بھی اپنے جسم اور قبر سے ویسے ہی جڑی ہوتی ہے جیسے سورج کی کرن زمین پر پڑ رہی ہو۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بالکل شفاف کر دیتی ہے معاملے کو۔ اچھا، یہ تو نیک لوگ ہو گئے، ظاہری بات ہے نافرمانوں کا معاملہ تو الٹ ہوگا۔ بالکل الٹ، ان کے مقامات قید خانے جنہیں سجین کہا جاتا ہے۔ اور یہ سجین کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ تو اپنی قبروں میں ہی قید رہتے ہیں، کچھ کے لیے یمن میں ایک مخصوص نالہ ہے جسے برہوت کا کنواں کہتے ہیں۔ یمن کا وہ کنواں اور 7ویں زمین کا اندھیرا بھی۔ استغفر اللہ، یہ سن کر ہی عجیب سی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ سب سے بدترین ارواح 7ویں زمین کے نیچے تاریکیوں میں قید ہوتی ہیں۔ ویسے ان روحوں کے مقامات اور قید کی بات سے مجھے ایک پرانے عقیدے کا خیال آ رہا ہے، وہ جو تناسخ یا آواگن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ری انکارنیشن۔ جی، وہ جو فلموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ روح کسی دوسرے انسان یا جانور میں چلی جاتی ہے اور نیا جنم لیتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کل پاپ کلچر کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک نفسیاتی سکون ہے۔ کیسا سکون؟ یہی کہ سیکنڈ چانس مل جائے گا، اس بار غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اگلی بار نئے جسم میں آ کر ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن عبارات کیا کہتی ہیں؟ اسلامی عبارات نہایت دو ٹوک الفاظ میں اسے باطل قرار دیتی ہیں۔ مطلب؟ یہ جو تناسخ کا کفریہ عقیدہ ہے نا، استغفر اللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ری پلے یا ریسائکلنگ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، سفر آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں، سیدھا علین یا سجین میں۔ چلیں ذرا اس ٹائم لائن پر واپس چلتے ہیں، جب دنیا والے اس پنجرے کو یعنی جسم کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، تدفین کا وقت۔ جی، قبر کی پہلی منزل۔ میں پڑھ رہی تھی کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو انسانوں کے علاوہ کائنات کے سارے جانور اور جنات مردے کی آواز سنتے ہیں۔ بالکل، اور پھر جب مٹی کے سپرد کر کے قبر بند کر دی جاتی ہے تو ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے قبر کا دباؤ یا زغطۃ القبر کہتے ہیں۔ ہاں، وہ دباؤ۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ زمین ہر مردے کو دباتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ لیکن نیک انسان کے لیے تو یہ عذاب نہیں ہوتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شفیق ماں برسوں بعد اپنے بچے کو سینے سے لگا لے۔ وہ ایک راحت اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تسلی بخش منظر ہے۔ لیکن دوسری طرف جو غفلت میں مرا، اس کا کیا؟ اس کے لیے وہ دباؤ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ زمین پوری طاقت سے اسے بھینچتی ہے۔ اوہ! زمین کو اس کفر پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ ماخذ کے مطابق ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، ڈھانچہ آپس میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ پسلیوں کا ٹوٹنا اور ایک دوسرے میں گھس جانا، استغفر اللہ، کتنا شدید دباؤ ہوگا وہ، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ ہاں، لوگ مٹی ڈال کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ مردہ اکیلا ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے اپنے اسے اندھیرے میں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ تنہائی ہی بہت بڑا بوجھ ہوگی۔ اور جیسے ہی وہ قدموں کی چھاپ ختم ہوتی ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے، منکر اور نکیر کی آمد۔ وہ فرشتے جو سوال کرنے آتے ہیں؟ جی، اور وہ کوئی رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ ان کی شکلوں کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ دہشت بٹھا دینے والی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ اور آنکھیں نیلی اور کالی ہوتی ہیں جن میں عجیب سی ہیبت ہوتی ہے، اور ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ خاموشی سے نہیں آتے نا؟ بالکل نہیں، وہ نکیلے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کے بال پیروں تک لمبے ہوتے ہیں اور آواز بادل کی گرج جیسی خوفناک ہوتی ہے۔ مطلب ایک طرف قبر کا وہ ماں جیسا پیار والا دباؤ، اور پھر اچانک یہ فرشتے جو زمین چیرتے ہوئے آئیں، استغفر اللہ۔ یہ تضاد کچھ عجیب نہیں لگتا کہ نیک بندے کو ایک ہی وقت میں پیار بھی مل رہا ہے اور وہ ان ہیبت ناک فرشتوں کو بھی فیس کر رہا ہے۔ یہیں تو اللہ کا نظام سمجھ آتا ہے۔ فرشتے اسی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے،
اللہ اس کے دل سے وہ خوف نکال دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اطمینان سے جواب دیتا ہے؟ بالکل، فرشتے جھنجھوڑ کر بٹھاتے ہیں اور بنیادی سوال کرتے ہیں، رب کون ہے؟ دین کیا ہے؟ یہاں دنیا کی کوئی ڈگری یا دولت کام نہیں آتی، صرف سچا ایمان کام آتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات انسان کو اپنے وجود پر بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ واقعی بالکل کرتی ہیں۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ موت ہرگز کوئی خاموش نیند یا کہانی کا بلیک آؤٹ نہیں ہے۔ یہ ایک باشعور اور انتہائی متحرک زندگی کا آغاز ہے۔ ہاں، ہماری روح سب دیکھ سن رہی ہے اور اس نئے کلاؤڈ سسٹم کے تحت اپنے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ برزخ کتنی وسیع ہے، ارواح کے مقامات کہاں ہیں، اور منکر نکیر کا امتحان کیسا ہوتا ہے۔ یہ سب جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جاگ جائیں۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی تو بس ایک بیج بونے کا وقت ہے۔ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کے بعد جاتے جاتے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی عملی پہلو بھرتا ہے۔ اگر روح اس کلاؤڈ سنکنگ کے ذریعے جسم کا درد اور قبر پر آنے والوں کے قدموں کی آہٹ تک محسوس کرتی ہے، تو اس سے آداب پر فرق پڑنا چاہیے۔ بالکل، تو اس سے ہمیں تدفین کے عمل اور قبرستان کے آداب کا کیا سبق ملتا ہے؟ کیا یہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ موت کو ختم شدہ کہانی کے بجائے ایک نئے اور وسیع تر کنیکشن کے طور پر دیکھیں؟ یقیناً۔ اگلی بار جب ہمارا گزر کسی قبرستان سے ہو تو کیا ہم اسے صرف خاموش پتھروں کا شہر سمجھیں گے، یا یاد رکھیں گے کہ وہاں ہر وجود باشعور ہے، سن رہا ہے اور ایک فعال عالم برزخ کا حصہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے رویے کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ یہ بات انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔